السلام علیکم۔ بلقیس ریاض نیو یارک کے ساحل سمندر پر فیری کشتی کھڑی تھی جو کہ لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی، مگر فیری میں سوار ہونے کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ فیری کھچا کھچ بھری تھی۔ قطار میں کھڑے لوگ دوسرے تیسرے فیری کے انتظار میں کڑی دھوپ میں ہاتھوں میں کوک برگر جوس اور مووی کیمرے پکڑے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے حضرات بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے روپے بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فیری کھڑی تھی۔ دور سے اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ مین ہٹن نیو یارک ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں تھیں۔ لوگوں کی قطار کے سامنے ریڈیو اور اسٹیچو آف لبرٹی اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بک رہی تھیں۔ قریب ہی بینچ بچھے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی سی قطار کو ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکے۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے تو موسم اتنا شدید نہیں تھا مگر امریکی لوگوں کا برا حال تھا۔ منہ ان کے سرخ تھے۔ مرد اور عورتوں نے بنیان اور نکریں پہن رکھی تھی۔ ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر پاکستان جون جولائی میں کسی سیر گاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہو۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ میری نگاہ دوسری جناب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ ہم شکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ ڈالر اس کے ڈبے میں ڈال جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ انتھک محنت کر رہا تھا۔ اتنا مہذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہیں تو کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کی بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے۔ بیوی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا ہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ بد دعاؤں پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہیں۔ بد دعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بیوی کام کرو گی تو 100 بہانے بنائیں گی۔ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا؟ یہ سن کر انہیں مزید کچھ سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑی فیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں جینے کی امنگ تھی۔ وہ ہر لمحے کو مقید کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہی سوچتے ہوئے وہاں سے چلی آئی کہ جو اچھے اصول انہوں نے زندگی میں اپنا لیے ہیں ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار کر لینے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ السلام